بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 244واں دن 4 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل کے مقام پر ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے گھر والوں اور وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دی، بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت اور جھوٹے معبودوں کی بے کسی کو بڑی قوت و شدت سے بیان کیا۔ جب وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے تو نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا اور وہ زندہ سلامت آگ میں رہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور قوم کی مخالفت اور شدید ہو گئی، تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر بابل سے شام اور پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانیوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو سرزمین مکہ میں آباد کیا، اور پھر باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 2، حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 3، حضرت قطورہ جن سے مدین پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر بسنے والی قوم مدین اور ایکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت اور پہاڑ کا سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، روزہ کی فرضیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، افطار کے بعد یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ترجمہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں دعا کا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر دن و رات میں اللہ کے ہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن و رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی آپس میں محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل و صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگی، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی شکل و صورت چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گی۔ ان سب کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، جن میں بغض و عداوت اور حسد نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے جنت ایسی 2 خوبصورت حوریں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا باہر ہی سے نظر آ رہا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ،
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں، یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے اور منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو اپنے دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔